اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم۔ میں ہوں اقبال اعظم چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری کہانی۔ دوستو، آج کی میری اس کہانی میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شروع میں خلیفہ بغداد کے درباری پہلوان اور پوری مملکت کی شان تھے۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا کہ چوبدار نے اطلاع دی کہ صحن کے دروازے پر صبح سے ایک لاغر اور نیم جان شخص برابر اصرار کر رہا ہے کہ میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، مگر خلیفہ نے درباریوں سے باہمی مشورہ کے بعد کشتی کے مقابلے کے لیے تاریخ اور جگہ متعین کر دی۔ انوکھی کشتی مقابلے کی تاریخ آتے ہی بغداد کا سب سے وسیع میدان تماشائیوں سے کچا کچ بھر گیا۔ اعلان ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو کر اکھاڑے میں اتر گئے۔ وہ اجنبی بھی کمر کس کر ایک کنارے کھڑا ہو گیا۔ ہزاروں تماشائیوں کے لیے یہ بڑا ہی حیرت انگیز منظر تھا۔ ایک طرف شہرت یافتہ پہلوان اور دوسری طرف کمزور اور نحیف شخص۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی خم ٹھونک کر زور آزمائی کے لیے پنجہ بڑھایا تو اجنبی شخص نے دبی زبان سے کہا، کان قریب لائیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ نہ جانے اس آواز میں کیا سحر تھا کہ سنتے ہی حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ کان قریب کرتے ہوئے کہا، فرمائیے۔ اجنبی کی آواز گل و غیر ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اتنی بات منہ سے نکل سکی، جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتوں سے جنگل میں پڑا ہوا فاقوں سے نیم جان ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے بے حال ہو گئے ہیں۔ ہر روز صبح کو یہ کہہ کر شہر آتا ہوں کہ شام تک کوئی انتظام کر کے واپس لوٹوں گا، لیکن خاندانی غیرت کسی کے آگے ہاتھ نہیں کھولنے دیتی۔ شرم سے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ میں نے تمہیں صرف اس امید پر چیلنج کیا تھا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عقیدت تمہارے دل میں ہے، آج اس کی آبرو رکھ لو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے نشتر کی طرح حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے جگر میں پیوست ہو گئے۔ پلکیں آنسوں کے طوفان سے بوجھل ہو گئیں۔ عالمگیر شہرت و ناموس کی پامالی کے لیے دل کی پیشکش میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ بڑی مشکل سے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے جذبات کی طغیانی پر قابو حاصل کرتے ہوئے کہا، کشور عقیدت کے تاجدار، میں عزت و ناموس کا ایسے بہتر مصرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں اسے تمہارے قدموں کی اڑتی ہوئی خاک پر نثار کر دوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ خم ٹھونک کر للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور سچ مچ کشتی لڑنے کے انداز میں تھوڑی دیر پہ انترا بدلتے رہے، لیکن دوسرے ہی لمحے میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ چاروں شانے چت تھے اور سینے پر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک نحیف و ناتواں شہزادہ فتح کا پرچم لہرا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سارے مجمع پر سکتے کی اسی کیفیت طاری ہو گئی۔ حیرت کا طلسم ٹوٹتے ہی مجمع نے نحیف و ناتواں سید کو گود میں اٹھا لیا اور ہر طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہو رہی تھی۔ رات ہونے سے پہلے پہلے ایک گمنام سید قلت و انعامات کا بیش بہا ذخیرہ لے کر جنگل میں اپنی پناہ گاہ کی طرف لوٹ چکا تھا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ اکھاڑے میں چت لیٹے ہوئے تھے۔ اب کسی کو کوئی ہمدردی کی ذات سے نہیں رہ گئی تھی۔ آج کی شکست کی ذلتوں کا سرور ان کی روح پر ایک خمار کی طرح چھا گیا تھا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے بستر پر لیٹے تو بار بار کان میں یہ الفاظ گونج رہے تھے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت میں نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ دستار ولایت کیا سچ مچ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا میری قسمت کا ستارہ یک بہ یک اتنی بلندی پر پہنچ جائے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی ہاتھوں کی برکتیں میری پیشانی کو چھو لیں؟ اپنی طرف دیکھتا ہوں تو کسی طرح اپنے آپ کو اس اعزاز کے قابل نہیں پاتا۔ اب جب تک زندہ رہوں گا
قیامت کے لیے ایک ایک دن گننا پڑے گا۔ یہ سوچتے سوچتے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی جیسے ہی آنکھ لگی، سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ سامنے شہد سے بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے تشریف لے آئے۔ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنے نصیب کی سرفرازیوں کا نظارہ کر لو۔ سید زادوں کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کی سب سے اونچی بساط پر فائد کیا گیا۔ بارگاہ یزدانی سے گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز تمہیں مبارک ہو۔ ان کلمات سے سرفراز فرمانے کے بعد سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو سینے سے لگا لیا۔ اس عالم کیف بار میں اپنے شہزادوں کے جانثار پروانے کو کیا عطا فرمایا، اس کی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی۔ جانے والے بس اتنا ہی جان سکے کہ صبح کو جب حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو پیشانی کی موجوں میں نور کی کرن لہرا رہی تھی۔ سارے بغداد میں آپ کی ولایت کی دھوم مچ چکی تھی۔ خواب کی بات باد صبا نے گھر گھر پہنچا دی تھی۔ کل کی شام جو پائے حقارت سے ٹکرا گیا تھا، آج صبح کو اس کی راہ گزر میں پلکیں بچھی جا رہی تھیں۔ ایک ہی رات میں سارا عالم زیر و زبر ہو گیا۔ طلوع سحر سے پہلے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر درویشوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ جو ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائے، خراج عقیدت کے لیے ہزاروں گردنیں جھک گئیں۔ خلیفہ بغداد نے اپنے سر کا تاج اتار کر قدموں میں ڈال دیا۔ سارا شہر حیرت و پشیمانی کے عالم میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے ایک بار نظر اٹھائی اور سامنے موجود عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیبت سے لرزتے ہوئے دلوں کو سکون بخش دیا۔ پاس ہی کسی گوشے سے آواز آئی: گروہ اولیاء رحمہم اللہ کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ منہ پھیر کر دیکھا تو وہی نحیف و نزار آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرتے خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی برکت نے ایک پہلوان کو لمحوں میں آسمان ولایت کا چاند بنا دیا۔ ساری فضا سید الطائفہ کی مبارکباد سے گونج اٹھی۔ پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اپنے والدین، بہن بھائیوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسایوں کا بھی خاص طور پر خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔